كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان. كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ لفظ قرآن کے معنی اور اس کے قرآن نام رکھنے کی کیا وجہ ہے. قرآن کو قرآن کا نام کیوں دیا گیا؟ تو بڑا اہم سوال ہے جو علوم القرآن کے ماہرین ہیں اس بارے میں مختلف افکار و آراء کا انہوں نے اظہار کیا ہے. امام شافعی رحم اللہ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر ہیں، فقہ کے بھی وہ امام ہیں اور مشہور مذہبی اسکالر ہے. اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک سالڈ نام ہے، جس طرح تورات، جس طرح انجیل. یہ الہامی کتاب کا اپنا ایک نام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ نام اس کو دیا. یہ کسی روٹ سے، کسی مادے سے مصدر نہیں ہے. ایک دوسرا عالم ہے عربی زبان کا بہت بڑا ماہر زجاج، وہ پھر کہتے ہیں کہ قرآن فعلان کے وزن پر مصدر ہے اور اس کے معنی ہے جمع کرنا. چونکہ عرب لوگ جب پانی کو حوض میں جمع کرتے تھے تو وہ کہتے تھے قرأ الماء فی الحوض، اس نے پانی کو حوض میں، تالاب میں جمع کی. مگر دوسرے جو علماء ہے، بلکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ان کی بات بھی محقق ہے، ان میں علامہ اللیحانی بہت بڑے عالم ہے عربی زبان کے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن یقیناً مصدر ہے، مگر یہ قرأ یقرأ سے مصدر ہے اور اس کے معنی ہے پڑھنا. اور وہ قرآن مجید سے بھی اس بارے میں دلیل لاتا ہے. سورۃ القیامہ کی آیات 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. بے شک ہم پر ہے اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا. لیکن جمع کو الگ استعمال کیا گیا اور پڑھنے کو الگ کیا گیا. وہ کہتے ہیں اگر قرآن کا معنی ہے جمع کرنا تو ادھر تو جمع کا لفظ الگ آیا ہوا ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جب اس کو ہم پڑھائیں تو آپ اس کے بعد اس کو پڑھ لیں، اس کی پیروی کر لیں. تو علامہ لیحانی یہ فرماتے ہیں، ہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مصدر کو جب کسی چیز کے نام کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس چیز کے اندر جو مصدری معنی ہے بدرجہ کمال اور بدرجہ اتم موجود. اردو میں بہادر، بہادری، بہادری یعنی اس میں یہ بہادری باتم بکمال موجود، اس میں بہادری ہے، یہ بہادر ہے. فرق محسوس ہوا آپ کو؟ یہ آدمی بہادر ہے، اس میں بہادری ہے. تو وہ بہادری میں ابھی ایک تسلسل، ایک آدمی بہادر ہے، ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد وہ بہادر نہ رہے، اس میں بہادری ہے. اب آپ نے اس میں ایک کمال پیدا کیا. ایک کتاب ہے پڑھی جاتی ہے بس اس کے بعد وہ نہیں پڑھی جاتی، مگر قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی. علامہ اللیحانی یہ فرماتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے معنی میں بنیادی طور پر پڑھنا تو جمع کرنا نہیں، پڑھنا. یہ ایسی کتاب ہے جو پڑھنے کے لیے ہے، چوبنے کے لیے نہیں ہے.
گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، اوپر چھت پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھنے کی کتاب، آپ کے ٹیبل پر یہ ہو جائے، آپ کے ساتھ ہو جائے، مگر ہم نے اس کو ثواب کی کتاب سمجھ لیا۔ یقیناً ہم نے عزت اور احترام دیا اور دینی چاہیے بھی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہم نے عزت دینا ہے، اس کا ہم نے احترام کرنا ہے، بھلے آپ اس کو 3 پوشوں میں رکھیں، اچھی بات ہے، مگر بیسیکلی یہ پڑھنے کی کتاب، اور پڑھنے کی کتاب یہ اس وقت بنے گا جب اس کو ٹیبل پر رکھیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ہم جنگ اخبار جب صبح آ جاتی پڑھنے کی چیز تو اس کو اوپر ہم نہیں رکھتے، ٹیبل کے اوپر اس کو نہیں رکھتے، ہم اس کو گلے میں نہیں ڈالتے، ہم لٹکاتے نہیں اس کو ہم کسی چیز میں پوش میں بند نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنے ٹیبل کے سامنے رکھتے، چائے پیتے وقت وہ ٹیبل کے سامنے، تو اس کو اس لیے ہم رکھتے کہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ کاش کہ قرآن کے ساتھ بھی مسلمانوں کا ایسا ہی معاملہ ہو، اور وہ سمجھتے کہ قرآن بیسیکلی پڑھنے کی کتاب۔ اب دوسرا سوال بھائی نے جو کیا تھا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، نام رکھنے کی وجہ قرآن کیوں ہے، یقیناً یہ بھی اہم سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا۔ تو جو لوگ قرآن کے معنی جمع کرنے کے لیے تھے، وہ کہتے کہ قرآن کو اس لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ اس میں باقی تمام جو الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں، ان کے تمام علوم اس میں جمع ہے، گویا کہ دینی جتنے بھی علوم ہے اس کا یہ مجموعہ ہے۔ تورات کا سارا حاصل ثمر قرآن میں موجود، زبور کا سارا حاصل سارا ثمر اس میں موجود، اسی طرح انجیل کا سارا ثمر اس میں موجود۔ قرآن کا نام اس کتاب کو اللہ پاک نے اس لیے دیا تاکہ ہمیں یہ بار بار بتائے کہ وہ کتاب ہے جو آپ پر لازم اس کو بار بار پڑھیں، کہ کہیں میں غلطی پر نہیں ہوں، کہیں میرا قدم غلط تو نہیں جا رہا، کبھی حرام میں لگا تو نہیں ہوں، کبھی غلط کام میں مبتلا تو نہیں ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ کے قانون اور مشیت کو تو میں توڑ تو نہیں رہا ہوں، کبھی حکم خدا کے خلاف میں تو نہیں کر رہا ہوں، کبھی کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف تو میں نہیں جا رہا ہوں۔ میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں میری نمازیں قرآن کے مطابق، میں جو روزہ رکھتا ہوں میرا روزہ قرآن کے مطابق، یہ جو میں حج کر رہا ہوں یہ قرآن کے مطابق، اپنے والدین کے ساتھ میرے معاملات قرآن کے مطابق، اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے معاملات قرآن کے مطابق ہیں، ہمارے جو معاشی معاملات ہے، جو معاشرتی معاملات ہے، جو سیاسی معاملات ہے، جو انفرادی اجتماعی، وہ قرآن کے مطابق ہے، اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے جب بار بار اس قرآن کو ہم پڑھیں گے تو گویا کہ یہ قرآن پر آئینہ ہے، بار بار ہمیں بتائے گا، ہمارا چہرہ اصل ہمیں دکھائے گا۔ تو اس لیے یہی علماء جو کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی جمع کرنا نہیں بلکہ پڑھنا ہے، چونکہ یہ مصدر ہے اور قرآن کے لیے خاص رکھا گیا، تو اس کو ہم بار بار پڑھیں گے، بار بار ہر آدمی اس کو پڑھے گا، خاص آدمی پڑھے گا، عام آدمی پڑھے گا، یہ صرف علماء اکرام کے لیے نہیں کہ اس کو وہ پڑھے، ایک خاص طبقے کے لیے نہیں کہ صرف اس کو وہ پڑھے، یہ ہر ایک کے لیے کہ اس کو پڑھے، اپنے ٹیبل پر اس کو، ہاں جو قرآن کے آداب ہے، جو اس کا احترام ہے، اس کو ضرور ہم بچا لائیں گے وہ اپنی جگہ پر، مگر اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے، اس حوالے سے، اس نیت سے کہ اس کو ہم سمجھیں گے، اس کو ہم سمجھائیں گے، اپنے عمل میں لائیں گے، اپنے معاملات کو اس پر چیک کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان، وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح ويطوي